अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल-फलाह एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। यूँ तो आपने अब तक हमारे वीडियोस देखे हैं, प्रोग्राम्स देखे हैं, जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप तमाम की हालात हाज़रा पर भी रहबरी करते हुए उलमा कराम के बयानात के साथ सवाल जवाब की शक्ल में हमेशा आप हज़रात के बीच आते रहे। मगर आज मैं एक ऐसे मुनफरिद प्रोग्राम को लेकर आप हज़रात के बीच में आने वाला हूँ। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हाफिज़ साहब कार में तशरीफ़ फरमा कहीं सफ़र पर निकले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जूते सीधे कर दिए थे मैंने किसी दिन उस्ताद के, जूते सीधे कर दिए थे मैंने एक दिन उस्ताद के, उसका बदला ये मिला कि ज़िंदगी संवर गई, उसका बदला ये मिला कि ज़िंदगी संवर गई। दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल। आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट हमारा प्रोग्राम एक ऐसे लोगों के साथ होने जा रहा है जो कि अपने अपने इलाक़े के अइम्मा, खुतबा, ज़िम्मेदार, खुज़ ख़ाज़िया, हर कोई अपने अपने एतबार पे ज़िम्मेदार के पोस्ट पर कहूँ ये ज़िम्मेदारान दर्जों पे फ़ाइज़ मनसब हैं जो कि कौम की रहबरी और रहनुमाई करते हुए आ रहे हैं। मैं फ़िल वक्त कार में हूँ। हम निकले हैं सफ़र पे दारुल उलूम अरेबिया कोरमपेट जड़चल्ला, जो कि जामिया निज़ामिया अज़ीम दरसगाह हैदराबाद की सबसे पहली शाख है, और वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं मुंजानिब सलामत रहे ख़दीम दोस्ताना माहौल की जानिब से, जो कि अपने असातिज़ाओं की खिदमात पर तहनीती तक़रीब पेश करने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, तहनीती तक़रीब अपने असातिज़ा की। मैं नाम लेना चाहूँगा ख़ुसूसन सदरुल मुदर्रिसीन, जो कि पिछले 30 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हाफिज़ सैयद रऊफ़ अली साहब मुल्तानी मद्दज़िल्लाहुल आलिया हिफ़्ज़ुल्लाह, और भी ऐसे कई असातिज़ा इकराम हैं जो कि वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह उनकी तक़रीब का मंज़र भी आपको दिखाएंगे। मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, फ़िलहाल ये मैं शमशाबाद के आगे निकल चुका हूँ। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीचर्स डे, पेरेंट्स डे ये कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ़ एक दिन आप सेलिब्रेट करें। असल खिदमत इन लोगों ने की है, अपने असातिज़ाओं का अदब एहतराम। आज ये अपने इलाक़े के मनसब पे फ़ायज़ होने के बावजूद भी अपने असातिज़ा के सामने दोनों हाथ बांध कर खड़े हैं। तो वीडियो में मैं जानता हूँ कि आप लोग शायद पूरा नहीं देखेंगे, आप लोग काफ़ी मसरूफ़ हैं, मगर ये देखना भी हमारे लिए ज़रूरी होगा कि किस तरीक़े से हमें अपनी ज़िंदगी में हम आगे बढ़ गए। माशाल्लाह ये लोगों के बच्चे हो गए, इनके बच्चे तालीम याफ्ता हो रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। ये लोग अपने एक उम्र दराज मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उम्र के एक हिस्से पे पहुंच चुके हैं। फिर भी इसके बावजूद उनका ये कहना नहीं कि भाई मैं 40 साल का हो गया, आप क्या आज करते नहीं। उस्ताद 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 का मर्तबा माँ बाप के बराबर है। ये इनके पढ़ाए हुए असातिज़ाओं की हदीस को इन्होंने याद रखा, तरबियत को इन्होंने याद रखा, उनकी नसीहतों को इन लोगों ने याद रखा, और ये लोग आज अपने अपने इलाके के मनसब पर फ़ायज़ हैं। तो वीडियो पूरा देखना, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, मैं ये ज़रूर नहीं कहूँगा कि कमेंट करना, मैं ये कहूँगा ज़रूर कि अपने असातिज़ाओं का अदब और एहतराम ज़रूर करना। ताउम्र अपने असातिज़ाओं का अदब और एहतराम ज़रूर करना। तो वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ सलामत रहे ख़दीम दोस्ताना माहौल के ज़िम्मेदारों के साथ, उनके ग्रुप के साथ, और हमारा ये काफ़िला शहर हैदराबाद इलाक़े ऊपर पल्ली से होता हुआ अब फ़िलहाल हम आप पहुँचे हैं हज़रत जहांगीर पीना रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर, जहाँ पर हमने हाज़िरी दी। और अब हम यहाँ से अपने काफ़िले को लेकर आगे बढ़ेंगे मदरसा दारुल उलूम अरेबिया कोरमपेट जड़चल्ला, जो कि जामिया निज़ामिया की सबसे पहली शाख है। और वहाँ पहुँचकर जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये वो शागिर्द हैं जिन्होंने अपने मनसब पर फायज होने के बाद भी ज़िंदगी के
اپنے اساتذاؤں کو بھولا نہیں ہے اور اپنے اساتذاؤں کی 30 سال سے زیادہ خدمات کو تہنیت کی پیش کرنے کے لیے یہ لوگ نکل رہے ہیں. تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. اور پھر ایک بار یہ کہوں گا ہم بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اس بات کی نصیحت ضرور کریں کہ ہمیں اپنے اساتذاؤں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. ہم پہنچ چکے ہیں کورمپیٹ میں، دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں. مگر میں سب سے پہلے یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں کہ میں اس وقت ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوں جہاں پر بانی مدرسہ دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا کام جو شروع کیا تھا، پڑھانے کا جو کام شروع کیا تھا. میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں، آپ میرے پیچھے کے حصے میں دیکھ سکتے ہیں، چھلہ مبارک ہے. اور یہاں پر جو یہ آپ کو دروازہ دکھ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ روم ہے، یہ وہ جگہ ہے
جہاں پر مولانا طالبات کے لیے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے. یہاں پر طالبات کی پڑھائی ہوتی تھی. حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے بارے میں ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں. جب میں یہاں پہنچا سلامت رہے خدیم دوستانہ ماحول کے دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، قافلے کے ساتھ، تو جب ہم نے بانی مدرسہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو معلوم یہ چلا کہ بانی مدرسہ پیشے سے تجارت تھے، مگر آپ کو ایک تعلیمی شوق تھا، پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا. تو آپ نے جھاڑ کے نیچے بچوں کو جمع کرا کر پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا. چلتے 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 وہ جھاڑ ایک باغ کی شکل لیتا ہوا، ایک تناور باغ، ایک پھلتا پھولتا باغ کی شکل لیتے ہوئے آج دارالعلوم عربیہ کورم پیٹ کے نام سے مشہور ہے. جی ہاں دوستوں، یہ 100 سالہ تعلیمی ادارہ ہے جو کہ اپنے سفر کا آغاز اس دور سے کرتے ہوئے آج یہاں پر پہنچ چکا ہے. میں انشاءاللہ آپ حضرات کو بانی مدرسہ کی بھی روضہ مبارک کی زیارت کراؤں گا، قبر مبارک کی بھی زیارت کروں گا، تو ساتھ میں بنے رہیے. اور کئی ایسی دلچسپ چیزیں ہم حقائق پر مبنی رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے لے کر آئیں گے، تو جائیے گا نہیں، بہت کچھ ہم جانیں گے دارالعلوم عربیہ کے بارے میں. میں آپ لوگوں کے سامنے جیسے کہ میں بتا رہا تھا ابھی بانی مدرسہ کے بارے میں، جو کہ پیشے سے ایک تاجر تھے اور آپ کو پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا. یہ قدیم عمارت دارالعلوم عربیہ کی ہے جو کہ اپنے 100 سال کے سفر کو مکمل کر چکا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں. اب سوال یہی ہوگا آپ لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی 100 سالہ قدیم عمارت، پھر آج کے دور میں اس عمارت کے علاوہ جو طلباء اور بھی تعداد طلباء یہاں پر بڑھ چکی ہوگی، تو ان کے رہن سہن کا انتظام کیسے ہے، کیا ہے، میں آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا. اور میں آپ کو کچھ پرانے شاگردوں سے بھی ملاقات کرواتا ہوں. ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جب یہاں پڑھا کرتے تھے تو مدرسے کا نظام کیسے تھا اور کس طریقے سے ان کو اپنے اساتذاؤں کی نصیحت ملی. اور ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو جدید عمارت کی طرف لے کر چلتے ہیں، جدید عمارت کی طرف لے کر چلتے ہیں. جدید عمارت دکھاتے ہوئے پھر ہم آپ کو آگے کی کارروائی، آگے کی ہم اور بھی آپ کو باتیں بتاتے رہیں گے. چلیے اب مدرسے کا تفصیلی دورہ شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے مدرسے میں مسجد، جامع مسجد کورم پیٹ کا سے ہم آغاز کرتے ہیں، جو کہ کافی خوبصورت مسجد ہے. میں آپ لوگوں کو مسجد کے اندرونی حصے کی خوبصورتی کا منظر میں آپ کو دکھاتا چلوں. اور کافی قدیم اور قطب شاہی دور کی یہ مسجد ہے، مدرسے میں واقع ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا یہ خوشنما منظر. یہ رہا منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر اتنے خشک نگاری کے ساتھ بہترین طریقے سے اس کو ابھی تک رکھا گیا ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو پردہ لگا ہوا ہے کلمہ طیبہ کے اوپر، یہ کیا ہے؟ میں آپ حضرات کو بجائے میری الفاظ کے میں چاہوں گا سلامت رہے خدیم دوستانہ کے دوستانہ ماحول کے گروپ کے ایک ساتھی عبید اللہ ہاشمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ مول صاحب یہ جو بورڈ عربی میں لکھا ہوا ہے التوبۃ فیہ سکینۃ، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ اس کے پیچھے کا کیا راز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ التوبۃ فیہ سکینہ یہ آیہ کریمہ کا ایک حصہ ہے سورہ بقرہ کی. اور یہاں پر اس پردے میں جو ہے ایک صندوق رکھا ہوا ہے جس میں آثار مبارک رکھا ہوا ہے. تو یہاں پر جو ہے ربیع النور کے موقع پہ یہاں پر آثار مبارک کی زیارت کی جاتی ہے، جو کہ یہاں کے صدر المدرسین الحاج مولانا حافظ سید رؤوف علی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی کی نگرانی میں جو ہے یہاں پر دیدار بھی کیا جاتا اور پھر غسل شریف کا بھی اہتمام کیا جاتا سارے گاؤں والوں کی نگرانی میں. اور یہاں پر سب عام خاص جو ہے دیدار کے لیے سب کو یہ دکھایا جاتا ربیع النور کے موقع پر. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ کہنا کہ یہ جو آثار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکھا ہوا ہے
یہ ایک کافی قابل مبارکباد اور قابل اہم بات ہے. تو ہم انشاءاللہ آپ کو مدرسے کے اندر کا تفصیلی حصہ بھی دکھائیں گے. قدیم عمارت کے اندر کا وہ طلباء جن کی یادیں تازہ ہو جائیں, ہم انشاءاللہ ان شاگردوں کے ساتھ مدرسے کا آپ کو اور بھی تفصیلی دورہ کروائیں گے. اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کا قدیم ہال. یہ دیکھیے دارالعلامہ انجمن اسلامیہ کورمپیٹ 1358 ہجری. آپ یہاں اسکرین پر بورڈ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ ہال ہے جہاں پر اگر میں انگلش میں کہوں اسمبلی ہوا کرتی تھی, اگر میں اردو میں کہوں تو یہ ترانہ, مدرسے کا جو ترانہ ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے. یہاں پر مدرسے کے تمام طلباء ترانے کے لیے اکٹھا کھڑا کرتے تھے, اور اطراف میں درجات ہیں ترانے کے. اور یہاں پر کچھ دلچسپ چیزیں مجھے دکھ رہی ہیں جو کہ میں چاہوں گا کہ باری باری کر کے آپ کو دکھاؤں. یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم. جس نے اپنے زمانے والوں کو نہ پہچانا وہ جاہل ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہال. پھر اس کے بعد جو ہے سو یہ اور ایک آپ کو یہاں پر نصیحت تحریر ملتے رہیں گی, دیکھنے کو ملے گا. اپنی عظمت کا ڈھول بجانے والے ڈھول کی طرح کھوکھلا ہوتا ہے. بہت صحیح بات. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ہال یہاں ہم کو پڑھنے کو ملا ہے. اور یہ دیکھیے, زندگی اپنے بس میں نہیں مگر دوسروں کو خوش رکھنا ہمارے اختیار میں ہے. زندگی اپنے بس میں نہیں مگر دوسروں کو خوش رکھنا ہمارے اختیار میں ہے. اور یہاں دیکھیے, انسان کا مزاج بڑا نازک یا ایسا ٹیڑھا ہوتا ہے, اسے احکامات اعلانیات بیانات کے ذریعے سیدھا کیا اور سدھارا نہیں جا سکتا, بلکہ انسان کو سدھارنے کے لیے از خود اس میں احساس پیدا کرنا ضروری ہے. یہ اور بھی تحریر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ملیں گی آپ کو دیکھنے کے, اور بھی ایسی کئی ساری چیزیں یہاں پر دیکھنے کو آپ کو ملیں گی. یہ وہ قدیم عمارت ہے جہاں پر بچے اسمبلی اور ترانے کے لیے ٹھہرتے تھے. اب میں آپ لوگوں کو صدر المدرسین کا جو دفتر, قدیم درسگاہ, جو اجلاس حضرت والا جہاں ابتدائی سے تشریف فرما ہے, میں اس کمرے کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ معلوم تو چلے کہ یہاں کے ترتیب وغیرہ کس طریقے سے ہوا کرتی تھی. یہ وہ اجلاس ہے, یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر صدر مدرس صاحب ہمیشہ ہی سے پچھلے 30 سال سے حضرت مولانا سید رؤف علی صاحب قادری ملتانی مدد اللہ علیہ حفظ اللہ تشریف فرما ہو کر پچھلے 30 سال سے یہیں سے دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی صدارتی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو میں آپ حضرات کو صدر المدرسین صاحب کا دفتر دکھا رہا تھا. جو قدیم طلباء ہیں, پڑھے ہیں, جو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے دیکھیں گے, ان کی کافی ساری پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے جب حضرت والا کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کیا, جو بچے حضرت مولانا کے پاس تعلیم حاصل کر چکے ہیں, تو مجھے آج بھی یاد ہے جب کبھی انہیں کسی کتاب کی ضرورت پڑھا کرتی تھی تو وہ حضرت کے پاس تشریف فرماتے تو حضرت ان سے یوں کہا کرتے تھے کہ وہ الماری میں, وہ لائن میں, وہ نمبر پہ وہ کتاب رکھی ہوئی ہے جس کی تمہیں تلاش ہے. تو یہ ایک حضرت کا ترتیب وار نظام تھا, ایک سلیقہ اور ایک ڈھنگ. انہوں نے ہم کو بتایا کہ جو کتاب ہم کو کتاب کیسے رکھنی ہے, اور ہم جب رکھ رہے ہوں تو کتاب ہم کو یاد رکھنی ہے کہ ہم نے کتاب کہاں پر رکھی. یہ چیز بھی ہم کو حضرت کے پاس دیکھنے کو ملی, حضرت کے شاگردوں سے ہم کو یہ چیز بھی سننے کو ملی. اور ایک چیز میں بتاتے ہوئے اس اجلاس کی سے میں باہر نکلنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ایک عصا مبارک. یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہر عصا ہر استاد کے پاس ہوتا ہے. یہ عصا ہر استاد کے پاس ہوتا ہے جو کہ مارجن کرنے کے لیے بھی, سیدھا کرنے کے لیے, لکیر مارنے کے لیے بھی, لائن مارنے کے لیے پیپر پہ, اور انسانوں کو سیدھا کرنے کے لیے بھی. وہ شریر بچے جو ماں باپ کی نافرمانی ہو یا اپنے اساتذہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے, اور جو سبق کا یاد نہیں کرنا, تو ان کے لیے بھی یہ ضروری تھا. یہ اس دور میں استعمال کیا جاتا تھا.
آج میں تو اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی. الحمدللہ یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں قدیم طلباء اور جدید طلباء، اور قدیم طلباء کے لیے جو دارالعلوم عربیہ کورم پیٹ سے حضرت مولانا کی نگرانی میں اپنی تعلیم مکمل کر اپنی اپنی زندگیوں کو آگے بڑھ چکے ہیں. تو ویڈیو کو آگے ضرور دیکھیے. ہم انشاءاللہ پورے پس منظر آپ لوگوں کو دارالعلوم عربیہ کورم پیٹ کے ضرور دکھائیں گے. اب تک آپ نے دیکھا جو عمارت کا منظر آپ دیکھ رہے تھے کچھ دیر پہلے تک ویڈیو میں، وہ تھی قدیم عمارت. اور یہاں اب جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جدید عمارت ہے. یہاں پر بچوں کے رہنے کا انتظام، ہاسٹل کا انتظام ہے. یہاں پر بچے رہتے ہیں. اور جو قدیم عمارت آپ دیکھ رہے تھے وہاں پر بچوں کا تعلیمی نظام ہے. یہاں پر آپ ماشاءاللہ کافی اس ادارے نے کافی صحت کا بھی خیال رکھا ہے. جھاڑ وغیرہ اور بچوں کے لیے ہر چیز کی سہولت یہاں پر دی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سی عمارت ہے. گنبد لگی ہوئی ہے اور کافی اچھا سا بڑا گراؤنڈ ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے. اور کھانے کا انتظام بھی بچوں کا یہیں پر ہوتا ہے. یہ میں آپ حضرات کو تھوڑا سا اور زوم کر کے میں بتا دوں کہ ادارے کی خوبصورتی اور اس کے یہاں پر بچوں کے رہنے کا، کھانے کا سارا انتظام ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو اور بھی تفصیلات ادارے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ایک مدرسے کے قدیم طالب علم جو کہ یہاں پر جڑے ہیں، میں ان سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آج اپنے علاقے کے مشہور مفتیوں میں، علماء کرام میں جن کا نام شمار ہوتا ہے، تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ اس مقام پر ہیں تو آپ یہاں پر جو آئے ہیں اپنے اساتذہ کی تہنیت کے لیے، اور جب کبھی آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر لوگ مل صاحب تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اور آج کے اس پروگرام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. کہ ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ ہم اس مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے اساتذہ کرام کی نگرانی میں، اور یہیں پر ہمارا حفظ ہوا. یہ ہمارے ساتھی حضرات ہیں اور ہم لوگ یہاں پر ابتدائی تعلیم حاصل کیے. اس کے بعد یہاں پر حفظ اور پھر اس کے بعد ہشتم وغیرہ کی تعلیم ہونے کے بعد جامع نظامیہ یہاں سے آگے کی تعلیم حاصل کی ہے. تو اس وقت ہم جس وقت یہاں پر تعلیم حاصل کرے تھے اس وقت یہ جدید جو ابھی آپ نظارہ کیے یہ بھی اس وقت موجود نہیں تھا. یہ اب حال میں یہ نیا تعمیر شدہ عمارت ہے جس میں بچوں کی رہائش کے لیے انتظام ہے اور پھر کھانے وغیرہ کا بھی انتظام یہاں پر ہے. تو اب ماشاءاللہ یہاں پر بہت ہی درخت وغیرہ شجر کاری ہو کر بچوں کی سہولتوں کا انتظام بھی کیے ہیں. الحمدللہ ہمارے وقت میں یہ اتنی سہولتیں نہیں تھیں لیکن الحمدللہ برکتیں موجود تھی. انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں اور بھی مزید برکتوں میں اضافہ ہوگا. اور آج ہم جس مقام پہ ہیں الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام کی جو ہے یہ نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو نوازا ہے تعلیمی شکل میں. الحمدللہ آج ہم جس مقام پہ ہیں تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں اپنے اپنے مقامات پر، یہ اللہ کی بڑی نوازش ہے. اور اساتذہ کرام کی جو ہے نگرانی میں ہم الحمدللہ اس قابل ہوئے کہ آج یہ الفاظ کا بھی استعمال آج انہی کی دین ہے. اور ہمارے استاد محترم ادب کے متعلق بڑا زور دیتے تھے جس میں ارشاد فرماتے تھے کہ ادب کیسے سیکھا جاتا ہے. یہاں پر جو ابتدائی تعلیم ہوئی اور آج بھی نصیحت آمیز باتیں ہوتے رہتی، اور پھر اس میں ہمارے استاد محترم جو نصیحت آمیز بات کہے آج بھی مجھے وہ یاد ہے. اور ہم ہمیشہ اپنے شاگردوں میں بھی یہ باتیں بتاتے رہتے کہ ادب کیسے سیکھا جاتا. تو والد محترم اور استاد محترم اور دیگر اساتذہ کرام کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے تعلیمی شکل میں. اور پھر استاد محترم اور والد محترم یہ نصیحت کرتے تھے کہ ادب کیسے سیکھا جاتا. تو وہ بتاتے کہ ادب کو پڑھنے سے نہیں بلکہ لکھنے اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھنے سے حاصل کیا جاتا. تو وہ بورڈ پر جو ہے تحریر کرتے تھے کہ الف دال با، جب اس کو دیکھ کر ادب پڑھا جاتا ہے لیکن اس کو دیکھ کر سیکھا بھی جاتا. تو جب ہم پوچھیں کہ
الفاظ میں جو ہے الف دال با سے ادب کیسے سیکھا جاتا، تو وہ بتائے کہ بورڈ پہ الف دال با لکھ کر کہ الف کو ہٹا دو، تو اب رہ گیا دب، تو دبنے سے ادب آتا۔ تو یہ والد محترم اور استاد محترم کی ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم زندگی کے یہ مراحل طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں اور ہم سب کی زندگیوں میں اور مزید برکت عطا کریں گے۔ آمین آمین آمین۔ اور یہ تعلیمی ادارے کو اللہ تبارک و تعالی اور مقبول بنائے تا قیامت یہاں سے علمی فیضان جاری رہے، اور پھر بان جامعہ کا اور پھر بانی مدرسے کا فیض ہمارے لیے دونوں جہاں میں ملتا رہے۔ آمین آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہنا یہاں پر میں چاہوں گا کہ ضرور بنتا ہے کہ قابل مبارک ہے وہ اساتذہ، وہ استاد جن کے ایسے شاگرد ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کریں۔ تعلیمی و تدریسی مکمل ہونے پر سلامت رہے خطیب روزانہ باہر کی جانب سے تہنیتی پروگرام اور شام و مندوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاضی سید لطیف علی قادری ملتانی حافظہ اللہ اس محفل کے مہمان ہیں، اور میں مدرسہ اساتذہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس محفل میں جلوہ افروز ہو جائیں، اور ہمارے دیگر ساتھی حضرات اور جو دور سے آئے ہوئے مہمان اور طلباء قدیم و جدید اور طلباء محبان دارالعلوم احمدیہ کو پھر تک شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے اس محفل میں حافظ قاری مولانا سید زبیر ہاشمی معلم جامعہ نظامیہ اور حافظ حسین علی صاحب خان مفتی مدینہ منورہ وہ بھی الحمدللہ شہر حیدرآباد اپنے آبائی وطن آئے ہوئے تھے، اس محفل میں وہ بھی جلوہ افروز ہے، اور ہمارے دیگر ساتھی حضرات اور محبوب نگر گلبرگہ سے بھی تشریف آنے والے ہیں، شاید راستے پہ ہوں گے۔ میں ان تمام کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ زہیر ہاشمی معلم جامعہ نظامیہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کریں 5 سے محفل کا آغاز کریں۔ حضرت صاحب معتبر مدرسہ دارالعلوم و دیگر اراکین کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محفل میں شریک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب والعصر والريحان فبأي مولانا کے جاری مبارک شیخ عبد البرکات حضرت سید حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جلوہ میں دیکھتے رہتے نظر آتے رہتا ہوں، اور تمام بڑے بڑے جو یہ بزرگان دین کی شخصیتوں کی بظاہر مولانا کی شخصیت ایک ہے، مگر میرے نظروں میں کئی شخصیتوں کی ایک شخصیت ہے مولانا، کئی چہرے میرے سامنے آ جاتے، وہ چہرے نور سے معمور پھرتے ہیں نگاہوں میں، وہ چہرے نور سے معمور پھرتے ہیں نگاہوں میں، نہیں ان سے کوئی پردہ خلیل اللہ خلیل اللہ، نہیں ان سے کوئی پردہ خلیل اللہ خلیل اللہ۔ استاد محترم خلیل اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جماعت میں بیٹھے ہوئے کہا کرتے ایسا کہ میرے استاد سے جو ہے کہ بیٹھا ہوں ایسا
होता मौलाना साजा शरीफ साहब के पहले मेरे सामने आ जाते जब इन पे नजर पड़ जाती है असलाफ की याद आ जाती है अज़्म के पैकर सब्र की ताकत तो फरिशाह साहब है इल्मे दीन की बेबहा सौगात है हाफिज रहो इल्मे दीन की बेबहा सौगात है हाफिज रहो 20 साल आपकी खिदमत है हाफिज रहो 20 साल आपकी खिदमत है हाफिज रहो इल्म की तफसीर का जो दिल नशीन अंदाज है इल्म दीन की तफसीर का जो दिल नशीन अंदाज है मैं तो कहता हूँ कि ये जादू ही ये जादू है मैं तो कहता हूँ कि ये जादू ही ये जादू है सबके दिल में आपने घर कर दिया अखलाक से सबके दिल में आपने घर कर दिया अखलाक से रात दिन का मसला है दर्स और असबाब से रात दिन का मसला है दर्स और असबाब से आपका शोहरा तो हजरत कल भी था और आज है आपका शोहरा तो हजरत कल भी था और आज है आपका शागिर्द होना वक्त की मेराज है आपका शागिर्द होना वक्त की मेराज है आपका शोहरा तो हजरत कल भी था और आज है आपका शागिर्द होना वक्त की मेराज है कैसे कैसों को संभाला कैसे कैसों को संभाला इल्म दीन से मरहबा कैसे कैसों को संभाला इल्म दीन से मरहबा इसके बदले में नवाजेंगे तुम्हें सल्ले अला इसके बदले में नवाजेंगे तुम्हें सल्ले अला कैसे कैसों को संभाला इल्म दीन से मरहबा इसके बदले में नवाजेंगे तुम्हें सल्ले अला शुक्र है मुमताज ने भी फैज पाया आपसे शुक्र है मुमताज ने भी फैज पाया आपसे फैज पाया आपसे किस्मत जगाया आपसे फैज पाया आपसे किस्मत जगाया आपसे शुक्र है मुमताज ने भी फैज पाया आपसे फैज पाया आपसे किस्मत जगाया आपसे इल्म दीन की बेबहा सौगात है हाफिज रहो 20 साल आपकी खिदमत है हाफिज रहो मैं इनको साथियों की शादपोशी के बाद रिमोटो और जो हम प्रोग्राम बनाए उसका आगाज करेंगे मैं सदर मुदर्रिस साहब के हाथों से हाफिज मोहम्मद अकरम अब्बासी अल-फलाह यूट्यूब चैनल के इंचार्ज भी है अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े काफ़ी ज़माने से ख्वाहिश रख रहे थे कि दारुल उलूम अरबिया का दौरा करें ये हमारे साथियों में भी है मगर ये वाकई में पहली बार सरज़मीन कौमे पर तशरीफ़ लाए तो इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि दारुल उलूम 100 साल से ज़्यादा अरसे का हो यहाँ का दौरा करें और यहाँ के असातिज़ा से कुछ मालूमात भी हासिल करें और सदर साहब के भी कुछ अनमोल बातों को अपने फ़ोन में महफूज करें और एक पैगाम आवाम तक पहुँचाने की कोशिश के इरादे से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं तो मैं इनकी शालपोशी सदर मुदर्रिस हज़रत मौलाना हाफिज सैयद रऊफ़ अली कासिम मुतहरी साहब से इनके दसवारा से करने के लिए गुजारिश और एक हाफिज वक़ारी और अब्दुल हफीज़ साहब ये भी हमारे मेहमान खुसूस के साथ तशरीफ़ लाए हैं मैं भी उनकी शालपोशी सदर मोहतरम के
दस्त मुबारक से करने के लिए अब्दुल हफीज सैयद अब्दुल हफीज। और हाफिज सैयद अब्दुल हफीज साहब की शाहपुर फर्जंदे काजी से लतीफ़ुद्दीन काजी साहब फर्जंदे सुवर। अब इसके बाद मैं हाफिज अब्दुल रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस मुतबर्रिक मौके पर आपकी तालीम से 3 असातिज़ा किराम को किताब का तोहफा पेश कर रहे हैं। उसके बाद मैं नेमतों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुश नसीबी है कि तलबाए खतीब रोज़ाना के माहौल की तरफ से ये महफिल जो मुनाकिद की गई है, इसका आयल मकसद यही है। अभी जो उस्ताद मोहतरम जो इरशाद फरमा रहे थे, इसका पहली बात यही था कि हदीस पाक का मफ़हूम और खुलासा यही है कि मोमिन के दिल के अंदर खुशी दाखिल करने की बड़ी फजीलतें मौजूद है। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम असातिज़ाए किराम के, मुदर्रिसीन के, उलमाए किराम के दिलों के अंदर खुशी दाखिल करने के ज़राए तलबाए खतीब तलाश करती हैं। तो ऐसे महफिलों से इंशाअल्लाह मोहब्बतें बढ़ेगी और दारुल अरबिया कॉर्पोरेट की तशहीर भी होगी, नेक नामी भी होगी। मेरा नाफिस मशवरा है हमारी कमेटी की बारगाह में कि ऐसे महफिलें मुनक़िद करने से इदारे का फ़ायदा है, तशहीर होगी, नेक नामी होगी, लोगों के दरमियान में आपको जाने का मौका मिलेगा। इससे आपका इदारा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तरक्की की तरफ रवां दवा है और मज़ीद इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ रवां दवा होगा। बैठक के महफिलें ये किसी और को बताने के लिए नहीं है, ये महफिल सिर्फ इखलास की बुनियाद पर रखी गई है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा के खातिर असातिज़ाए किराम की जो मेहनतें हम पर की गई थी रात दिन, यकीन जाने के ऐसे लम्हात में गुजरे हैं कि कभी खाने को खाना भी कभी वक्त नहीं मिलता था, लेकिन इसके बावजूद भी उस्ताद और असातिज़ाए किराम जो थे वो कभी तालीम को मौक़ूफ़ नहीं करते थे। तालीम का जो अंदाज था वो 100% मियारी अंदाज था। खाना मिले या ना मिले, तालिब इल्म को मिल जाता था, लेकिन असातिज़ाए किराम बाज़ात वो खाने से हासिल होते थे। लेकिन इसके बावजूद तालीम कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह तलबाए किराम को महबूब तालीम से नहीं रखते थे। तो ऐसे हज़रत किराम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में मौजूद है। मैं जितने असातिज़ाए किराम अभी तक यहाँ खिदमत अंजाम दिए हैं वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हों कि मौला करीम उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी खिदमत को उनका अज्र सवाब क़ियामत तक जारी व सारी फरमाए। और अभी जो उलमाए किराम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, असातिज़ाए किराम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि मौला करीम इनके इल्म में, अमल में, कमालात में खूब बरकत नसीब फरमा। मौला करीम हमसे जो हो सका हमने कोशिश की कि आलिम दीन के दिलों के अंदर खुशी दाखिल करने की। मौला करीम को इनका जो सवाब और इनकी जज़ा दुनिया क़ब्र और हश्र में बेहिसाब अता फरमा और हुजूर की शफ़ाअत उज़्मा से बेहिसाब दाखिल जन्नत या अल्लाह इनके पीछे हम सब को भी दाखिल जन्नत की सादतों से माला माल हो। ये शरह मानिल आसार है, ये अल-मदीनतुल इल्मिया दावत इस्लामी का एक शोबा है जो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मैं पेश कर रहा हूँ। इस किताब का उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो भी मसाइल बताए हैं वो कुरान हदीस की रोशनी में बताए हैं। बेहतरीन जदीद अंदाज में किताब आई है। चंद दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निज़ामिया में सादत नसीब हुई, शेखुल जामिया की बारगाह में मैं पेश किया हूँ और बहुत सारे दुआओं से नवाजे हैं। मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब हफ़िज़ुल्लाह की बारगाह में भी पेश किया हूँ और मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब शेख हदीस की भी बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया हूँ। और ये हमारी सआदतमंदी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुतक़र्रिब महफ़िल में शरह मानिल आसार की भी अल्हम्दुलिल्लाह हम तोहफ़ा असातिज़ाए किराम को पेश कर रहे हैं। ऐसे से गुजारिश करूँगा अब्दुल हकीम साहब की।
مولانا سید زبیر ہاشمی سے گزارش کروں گا کہ وہ شرح معانی الآثار مولانا تسلیم خان صاحب. اب مولانا حافظ القاری عبدالرحمان صاحب صدر مدرس دارالمعلمیہ کو کتاب تحفہ پیش کر رہے ہیں. اپنا ہی مہمان خصوصی کے دست مبارک سے 26 سال سے شعبے حفظ کی خدمت دے رہے ہیں مولانا حافظ القاری محمد بن حکیم قاضی صوفیانی صاحب کی گلپوشی مہمان خصوصی حضرت مولانا قاضی سید لطیف علی قاضی صاحب کے دست مبارک سے حافظ پور صاحب کی مولانا تسلیم انصاری صاحب جو 28 سال سے زیادہ خدمت کیے ان کی بھی انہیں کے عرصوں سے مہمان کو پیش کیا جائے گا مولانا حافظ عبدالحکیم صاحب قاضی. اس کے بعد مولانا تسلیم قاضی صاحب کو سلامت رہے خدیم دوستانہ کی جانب سے مہمان خصوصی مولانا قاضی سید لطیف علی قاضی صاحب کے دست مبارک سے پیش کیا جائے گا. اب اس کے بعد ہمارے گروپ کے چند ساتھی حافظ الرحمان صاحب، حافظ الداخل خالد نظامی، حافظ الواجد بن صاحب، زبیر ہاشمی صاحب، یہ تمام مل کر صدر مدرس صاحب کے مومنٹو اور ہاتھ پیش کر دیتے ہیں. اور شاہ خوشی اور مہمان خصوصی کی دست مبارک سے عمر پوش علی صاحب کے دست حافظ عبدالحکیم صاحب پوش
اساتذہ کرام اور طلبہ کا بھی اور گروپ کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم گروپ کو موقع دیا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وملجأنا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام طلبہ کرام اور علماء کرام کے لیے مختصر سا میرے پاس کرتے ہیں. ویڈیو کے شروع میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہم آج نکلے ہیں دارالعلوم عربیہ کورمپیٹ کی طرف، جہاں پر ہم صدر المدرسین کی بحیثیت سے 30 سالہ خدمات پر تہنیت اور مومنٹو شالپوشی کرنے کے لیے ہم گئے تھے. ہم نے دیکھا کہ حضرت والا کے شاگردان کا حضرت والا سے کس طریقے سے والہانہ محبت جذبہ انشاءاللہ آپ ہمارے ویڈیو میں مکمل دیکھ چکے ہوں گے. تو میں تمام دیکھنے والے دوستوں کو پھر ایک مرتبہ یہ یاد دلا دوں اور عوام الناس کو یہ بات یاد دلا دوں،
फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस्ताद का मर्तबा माँ बाप से बढ़कर है। हमें अपने असातिज़ा का अदब और एहतराम करना चाहिए, और जो बातें हमने हज़रत वाला से वीडियो में मुलाहज़ा की हैं, इत्तेहाद के साथ रहना है, इत्तेफाक के साथ रहना है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, इंशाअल्लाह हम उस पर अमल पैरा रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ देखने वाले सभी दोस्तों का आज का ये हमारा प्रोग्राम, हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, जहाँ पर हम आपके सामने लाए थे दारुल उलूम अरबिया कोरमपेट की भी हिस्ट्री, ये कितने साल क़दीम है, और दारुल उलूम अरबिया कोरमपेट का पूरा ख़दीम इमारत, जदीद इमारत का तफसीली दौरा भी हमने आपको करवाया। तो इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आपसे फिर ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है शैतान इस चीज़ के लिए आपको ज़रूर रोकेगा, मगर फिर भी अल्लाह की ज़ात से ख़वीद उम्मीद है कि हम शैतान को मात देकर इस चीज़ को अवाम उन्नास तक ज़रूर पहुँचाएँगे, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की तरगीब हो, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की तरजीह हो कि हाँ भाई, उस्ताद का अदब और एहतराम साल का कोई एक दिन नहीं, उम्र का कोई एक हिस्सा नहीं, पढ़ाई का कोई ज़माना नहीं, सारी ज़िंदगी चाहे हम तालीम हासिल कर रहे हों या तालीम हासिल करके हम किसी एक मनसब पर फायज़ हो चुके हों, तब भी हमें अपने उस्ताद का अदब और एहतराम करना है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।